السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی 86واں نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آج کی اس نشست میں سورۃ القیامہ سورہ نمبر 75 کا خلاصہ پیش خدمت ہوگا۔ سورہ القیامہ مکیہ، وجہ تسمیہ وقوع قیامت کو قسمیہ انداز میں بیان کیا گیا ہے اس سورہ کے اندر۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام القیامہ رکھا گیا ہے۔ زمانہ نزول، یہ سورہ مکی ہے اور مکہ کے ابتدائی ایام میں نازل ہوئی ہے۔ مرکزی مضمون، مؤثر و جامع طریقہ سے اسلام کے بنیادی عقائد اور اسلامی تعلیمات کو پیش کر کے منکرین آخرت کے اور منکرین قیامت کے شکوک و شبہات کا ازالہ کرنا اور مضبوط و محکم دلائل سے قیامت کے قائم ہونے کا اس بات کرنا ہے۔ تعداد آیات، اس سورہ میں 40 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 6 میں روز قیامت کی قسم کھانے کے ساتھ انسان کے اندر موجود نفس مطمئنہ، نفس لوامہ اور نفس امارہ، تینوں میں سے نفس لوامہ کی بھی قسم کھائی گئی ہے کہ انسان گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بوسیدہ ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکے گا، جبکہ اللہ کا اعلان ہے کہ ہم تو اس کے پور پور بنانے پر قادر ہیں۔ ان کے انکار کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن کو رحمانی کتاب تسلیم کرنے کی صورت میں منمانی زندگی گزارنے کا موقع نہیں مل سکے گا۔ اسی مناسبت سے آزادانہ زندگی گزارنے کے لیے قرآن کریم کی یہ لوگ تکذیب کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 7 سے 15 میں قیامت سے متعلق سوال کے جواب میں چند علامات قیامت کا تذکرہ کیا گیا ہے، جیسے آنکھوں کا چدھیا جانا، چاند کا بے نور ہو جانا، چاند سورج کو اکٹھا کر دیا جانا۔ ان حالات کو دیکھنے کے بعد انسان کا کہنا ہوگا کہ اب آج بھاگنے کی کیا صورت ہوگی اور کہاں بھاگا جا سکتا ہے، جبکہ قیامت کے دن لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے، جہاں انسان کو اگلے پچھلے کرتوتوں سے باخبر کر دیا جائے گا۔ پس وہ اپنے اعمال نامے کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 19 میں قرآن و حدیث کی اور کتاب و سنت کی حفاظت کا تذکرہ ہے۔ حفظ قرآن یا حفاظت قرآن سے متعلق لاحق پریشانی کے خاتمہ کا اعلان ہے کہ جبریل امین کی تلاوت قرآن کی مکمل سماعت کیجیے۔ بھول جانے کے خوف سے جلد بازی کرتے ہوئے اپنی زبان کو حرکت دینے کی زحمت نہ فرمائیے، کیونکہ اس قرآن کا پڑھا دینا، معنی و مطلب کو سمجھا دینا اور پھر اسے جمع کرا دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ گویا جس طرح اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اسی طرح قرآن کی صحیح تفسیر و تعبیر
حدیث کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیانت کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ آیت نمبر 20 سے 25 میں کفار مشرکین کی دنیا پرستی پر گرفت کی گئی ہے، آخرت بیداری پر سرزنش بھی کی گئی ہے۔ آخرت میں دیدار رب سے مشرف ہونے کے نتیجے میں بہت سے لوگوں کے تر و تازہ رہنے کا ذکر ہے، تو بہت سے لوگوں کے محرومی دیدار سے مایوس و اداس رہنے کا تذکرہ بھی ہے۔ پھر کمر توڑ عذاب کے ڈر سے ان کے خوف زدہ ہونے کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 26 سے 30 میں موت کا ایک نقشہ پیش کیا گیا ہے کہ انسان جب جاکنی کے عالم سے دوچار ہوتا ہے، اس مرض الموت میں یا جاکنی کے عالم سے دوچار ہونے کی صورت میں علاج و معالجہ کی ساری تدبیریں بیکار ہو جاتی ہیں، تو لوگوں کا میلان و رجحان جھاڑ پھونک کی طرف شدید ہو جاتا ہے، جبکہ موت کا کوئی علاج نہیں، نہ دوا، ساری تدبیریں الٹی ہو جاتی ہیں اور مقررہ وقت پر موت آ ہی جاتی ہے۔ اس وقت انسان ایڑیاں رگڑتا ہے، پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے اور نہایت بے بسی کے عالم میں جان آفرے کے حوالے ہو جاتی ہے۔ کوئی کسی کا سپورٹ حمایت نہیں کر سکتا اور کوئی کسی کی جان کو بچا نہیں سکتا، سب کی نگاہوں کے سامنے اس کی روح پرواز کر جاتی ہے اور سب لوگ تماشا دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 31 سے 40 میں انسان کی سرکشی کا تذکرہ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب خالق کائنات کی جانب سے حق بات اس تک پہنچائی ہے اور پہنچ چکی ہے تو وہ اس کی تصدیق کرے اور نعمت کی شکر گزاری کے طور پر نماز ادا کرے، مگر انسان نہ اس کی تصدیق کرتا ہے اور نہ ہی نماز پڑھتا ہے، بلکہ جھٹلاتا اور اعراض کرتا ہے اور اپنے خیش و اقارب کی طرف اکڑتا ہوا چل دیتا ہے۔ ایسے بدقماش انسان کے لیے 4 مرتبہ افسوس کا اظہار ہے کہ اس کی ہلاکت دنیا میں، اس کی تباہی برزخ میں، اس کی تباہی محشر میں، اس کی بربادی جہنم میں۔ انسان کی سرکشی کی ایک وجہ یہ بتائی گئی کہ وہ سمجھ بیٹھا ہے کہ وہ اللہ کی گرفت سے بچ نکلے گا، اللہ کی پکڑ سے باہر چلا جائے گا، مر کر مٹی میں مل جائے گا، تو کیسی گرفت ہوگی؟ اللہ نے اس کے وجدان کو جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا کہ وہ تو منی کا ایک قطرہ تھا، کس پر وہ اتراتا ہے؟ میاں بیوی کے وظیفہ زوجیت کے نتیجے میں اللہ نے اسے پیدا کیا۔ اگر انسان اپنی تخلیق پر غور کرے گا تو تکبر و پندار سے بعد آ جائے